ہمارا اس رمضان کے مہینے میں ہمارا کیا گول ہے؟ آپ کی کیا نیت ہے اس رمضان؟ آپ کی کیا سوچ ہے اس رمضان میں؟ اگر آپ کا گول اس رمضان یہ ہے کہ آپ نے پورے 30 روزے رکھنے ہیں یا پورے 29 روزے رکھنے ہیں، آپ نے مہینے میں تقریباً 3 ہفتے تو مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے، تو پھر آپ نے یہ چیزیں تو کر لی، لیکن جب رمضان ختم ہو تو کیا ہوگا؟ لیکن کیا یہ کافی ہوگا؟ ایک بڑی عجیب بات ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی. ہم نے بہت مطمئن ہوتے ہیں چھوٹی سی چیزیں کر کے، اور یہ چیزیں جو ہے نا مطمئن ہم اپنے دنیاوی گول کو کرنے میں نہیں آتا. ہمیں مسجد جو ہے یا اسلام جو ہے ایک پورا ایجوکیشنل سینٹر ہے ہمارے لیے. آپ کبھی بھی اپنی ایجوکیشن میں منیمل سیٹ نہیں ہوتے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں بس اتنا پڑھ لی جتنا میرے لیے کافی تھا، میں بس اتنا پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہاں بس میرا کام ہو جائے. منیمل ایجوکیشن پر کسی کو اطمینان نہیں ہو رہا، بس اتنا ہو جائے کہ مجھے نوکری مل جائے، اتنا ہو جائے کہ میرے بلز پے ہو جائیں. لیکن جب اسلام کی بات، دین کی بات آتی ہے تو ہم کیوں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مطمئن ہو جاتے ہیں؟ کہ اچھی چیزیں کرنا اچھی بات ہے، لیکن اور بھی کی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے نا، آپ اور بھی کر سکتے تھے. اگر آپ کا گول یہ تھا رمضان کے شروع میں کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں، مسجد آنا ہے، قرآن جیل ختم کرنا ہے، الحمدللہ آپ نے یہ چیزیں اچیو کر لیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن جیل میں کیا بتا رہے ہیں؟ لعلکم تتقون. یہ وہ چیز ہے جو کہ سب چیزوں سے بڑی ہے، کہ فنڈامنٹلی بنیادی طور پہ کہ آپ کا ایک ریلیشن شپ ہی اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو گیا ہے. تقوی آ گیا، پرہیزگاری آ گیا آپ کے اندر. آپ ایک اویئرنیس کی زندگی جی رہے ہیں. آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ نہیں ہیں. جو بھی آپ سوچتے ہیں، آپ جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں یا جو بھی چیز اختیار کرتے ہیں، آپ ہمیشہ یہ چیز سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ میرا عمل مجھے اللہ سے قریب لے کے جا رہا ہے یا دور لے کے جا رہا ہے؟ اس سے میرا رب راضی ہوں گے یا نہیں، یا اس سے میرا رب جو ہے وہ غصے میں آئے گا؟ سوچیں کہ ایسی زندگی جس میں ہر عمل کرنے سے پہلے نا اس بارے میں سوچ رہے ہوں، آپ کا ہر ڈیسیجن اس کے اوپر ہو. ٹھیک ہے نا، یہ ایک ڈفرینٹ ہی لیول ہے زندگی جینے کا. یہ ہونا چاہیے اصل میں رمضان کا گول. ٹھیک ہے نا، یہ چیز ڈائریکٹلی ہمارے دلوں میں جاتی ہے. ایک بڑی خوبصورت بات جو علماء ہے نا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری جو نیت ہے نا وہ کتنی ضروری ہے، اور نیت کی اصل قدر و قیمت ہے کیا. بعض اوقات ہم سنتے ہیں کہ پروفیشنل ایتھلیٹس جو ہیں کہ وہ کس طرح جو سپورٹ ہے وہ کھیلتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 90% مینٹل کام ہے، 10% فزیکل کام ہے. جو علماء ہے نا انہوں نے بھی یہ بات کی ہے ہماری سے روحانیت کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ یہ 90% جو ہے نا یہ دل ہے، اور 10% باقی ریسورسز ہیں. بلکہ کچھ معاملوں میں 99% آپ کا دل ہوتا ہے اور 1% جو ہے وہ ریسورسز ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مائنڈ اوور میٹر، اور ہمارا اسپرچل یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ دل اوور میٹر. ٹھیک ہے نا، جو ریسورسز ہیں وہ ریلیونٹ ہے. آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جن کے کندھوں پر اسلام جو اتنا اوپر گیا، جیسے حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارے ریسورسز تھے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ. لیکن آخر میں کامیاب کون ہوا؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس جو ہے نا ان کا دل جو ہے وہ جڑ گیا تھا اسلام کے ساتھ، اور وہ مطمئن تھے، ان کو نیت اپنی پتہ تھی، اور ان کی نیت صحیح تھی. ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی اس نیت کے ایشو کو جو ہے وہ ٹھیک کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں ہمیں 3 سٹیپس بتائے ہیں کیسے ہم اپنی نیتوں کو جو ہے وہ صحیح کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز کرنے لگیں، کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، اور یہ بہت زیادہ واضح نہیں ہونا چاہیے، بس آپ بیٹھیں، آپ پاس ایک پیپر ہو، ایک پینسل ہو، اپنا فون بند کریں، اپنا ٹی وی بند کریں. کہنے کا مقصد یہ کہ اکیلے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، خاموشی سے ایک جگہ بیٹھیں، اس پیپر پر لکھیں کہ آپ کی کیا انٹینشنز ہیں، کیا نیت ہے اس رمضان کے حوالے سے، آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس رمضان. دوسرا سٹیپ ہے، ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم بہت ہی کمزور ہیں اور بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور بعض وقت کیا ہوتا ہے، ہم اس کام کے آدھے میں جب پہنچتے ہیں ہم ڈسٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ رمضان کے آخری 10 دنوں تک پہنچتے ہیں جب، تو ہم آلریڈی اس بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عید پر کیا پہنیں گے، ہم عید پر کہاں جائیں گے، ہم کس طرح جو ہے وہ کھانے تیار کریں گے اپنے گھر پر عید پر. اور ہاں، رمضان ختم ہونے والا، اس بندے کو بھی تک افطاری پہ نہیں بلایا. ہمارے پاس 2 انویٹیشنز ہیں سیم ڈے کے اوپر، کیا ہم 2 افطاریاں ایک ساتھ کروا سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں پڑھ کر نا ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. کپڑے، کھانا، ملنا جلنا، دعوتیں، ان سب میں پڑ جاتے ہیں، ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جب ایسا ہو تو رکیں، وہیں پر بیٹھیں واپس 1 اور 2 منٹ کے لیے، اور خود کو ریمائنڈ کروائیں. اور وہ جو پیس جس پہ آپ نے وہ چیز لکھی تھی نا اس کو واپس نکالیں. ٹھیک ہے نا، وہ جو پیس، وہ جو آپ نے پیج اپنی جیب میں، اپنے بٹوے میں رکھا ہے، اس کو باہر نکالیں.
جب آپ باہر نکالیں گے اور وہ جو چیزیں اس پر آپ نے لکھی ہوں گی نا، آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو یاد آئے گا کہ یہ چیز میں کیوں کر رہا تھا، میں کیا اچیو کرنا چاہ رہا تھا۔ اور جو تیسرا سٹیپ ہے، جب آپ کا وہ کام ہو جائے اور بعض وقت کچھ کہیں کہ یار یہ تو بہت لیٹ ہو گیا ہے، نہیں یہ تو ہم ہے نا، ہم چیزیں ڈیفرنٹلی سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کبھی بھی کچھ بھی لیٹ نہیں ہے، خاص کر دین کے لحاظ سے۔ جب تک آپ کے جسم میں روح ہے نا تو تب تک کوئی دیری نہیں ہوئی۔ سو جب آپ کا کام ختم ہو جائے واپس بیٹھیں، وہ جو پیج تھا جس پہ آپ نے لکھا تھا اس کے ساتھ، اور واپس احتساب کریں کچھ منٹوں کے لیے کہ آپ نے عمل کیسے کیا اور جو چیزیں آپ سوچ رہے تھے وہ آپ نے اچیو کی یا نہیں۔ اور اگر آپ ہلکے سے میری طرح ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جو گولز بنائے تھے اس کو پوری طرح سے نہیں کر پائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کی خامیاں نا ان کو ختم کر دیں، خود کو یاد دلوائیں کہ آپ کی انٹینشنز کیا تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس مومنٹ پہ یہ دعا کریں کہ اللہ جسٹ بیکاز رمضان ختم ہو گیا ہے تو جو میرے گولز میں نے بنائے تھے وہ نہیں ختم ہوئے، جو میرا گول ہے نا وہ بھی چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات میں مدد فرمائے اور آپ کو معاف فرمائے آپ کی خامیوں پر، اور آپ دیکھیں گے یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اپنے گول سوچے تھے ایک دن پورے ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کا۔